قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 24 میں سورۃ العلق آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 19 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارأیت الذی ینہا. کلمت ارأیت میں یہاں الف ہے اور اس پہ زبر ہے تو ہم حمزہ کو اوپر سے پڑھیں گے. پھر یہاں را ہے اور اس پہ بھی زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں یہاں تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے لہذا ہم تا کو ظاہر کریں گے اور اسے زبر سے پڑھیں گے. کلمت الذی میں یہاں لام پہ تشدید ہے لہذا ہم 2 حرف کی مقدار میں لام کو پڑھیں گے اور تشدید کو ظاہر کریں گے. پھر حرف الدال ہے جو کہ اس کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے تو ہم دال کو وہیں سے پڑھیں گے. پھر آخری میں یا ہے اور کلمت ینہا کی شروعات میں بھی یا ہے تو یہ دونوں یا کا دھیان رہے، ہم دونوں کی ادائیگی کریں گے. الذی ینہا. کلمت ینہا میں یہاں نون پہ جزم ہے. پھر حرف الہا ہے. ہا حروف الابہار میں سے ہے. ابہار کا معنی ہے ظاہر کرنا لہذا ہم یہاں نون ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کریں گے. پھر آخری میں یہاں مد طبیعی ہے لہذا ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر کھینچیں گے آخری میں. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. کلمت عبدن میں یہاں حرف العین ہے جو کہ اس کے ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے لہذا عین کو وہیں سے پڑھیں گے. پھر حرف البا ہے اور اس پہ جزم ہے تو با کا حکم ہوا قلقلہ، اس کا معنی ہے حرف کو ہلانا لہذا با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ ادا کریں گے. پھر آخری میں یہاں دال پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد کلمت اذا میں یہاں الف ہے تو یہاں بھی حکم ہوا اظہار تو ہم یہاں نون ظاہر کریں گے کیونکہ تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ہوتی ہے اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کرنا ہے. عبدن اذا. کلمت اذا میں یہاں حرف الدال ہے تو ہم اسے زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت صلی میں یہاں حرف الصاد ہے، وہ حروف التفخیم میں سے ہے تو صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. پھر حرف اللام ہے اور اس پہ تشدید ہے لہذا لام کو ہم 2 حرف کی مقدار میں ادا کریں گے. آخری میں مد طبیعی کا دھیان رہے. عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی. کلمت ارأیت کا شرح ہو چکا ہے، اس کے حرکات کا دھیان رہے. ان کانا. کلمت ان میں دھیان رہے کہ الف کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ کو نیچے سے پڑھیں گے. پھر حرف النون ہے اور اس پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف الکاف ہے. کاف حروف الاخفاء میں سے ہے لہذا ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ان کانا. پھر کلمت علی ہے، اس میں حرف العین ہے، اس کا دھیان رہے. کلمت الہدی میں آخر میں مد کا دھیان رہے. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. کلمت امرہ میں یہاں الف پہ زبر ہے، میم پہ زبر ہے، را پہ بھی زبر ہے تو یہ تینوں حرکات کا دھیان رہے. ہم تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور آخری میں را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ یہاں را کا حکم ہوا تفخیم. او امر. کلمت بالتقوی میں یہاں تا پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. پھر حرف القاف ہے جو کہ قاف پہ یہاں جزم ہے لہذا یہاں 2 حکم ہوا. پہلا تو تفخیم لہذا ہم قاف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور دوسرا جو کہ اس پہ جزم ہے تو یہاں حکم ہوا قلقلہ جو کہ اس کا معنی ہے حرف کو ہلانا لہذا ہم قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ ادا کریں گے. آخری میں یہاں مد طبیعی ہے تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر کھینچیں گے. او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی. جو کہ کلمت ارأیت کا شرح ہو چکا ہے تو اس کے حرکات کا دھیان رہے. ان کذب. یہاں بھی کلمت ان میں دھیان رہے، ہم حمزہ نیچے سے پڑھیں گے. پھر یہاں نون پہ جزم ہے، پھر حرف الکاف ہے، یہاں بھی حکم الاخفاء ہوا تو ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. پھر حرف الدال ہے اور اس پہ تشدید ہے، دال کی ادائیگی کا دھیان رہے اور اس کے تشدید کا بھی.
کلمت تولا میں یہاں لام پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے، اور آخری میں ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر کھینچیں گے. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. کلمت علم میں یہاں الف ہے اور اس پہ زبر ہے تو دھیان رہے ہم حمزہ اوپر سے پڑھیں گے. پھر لام ہے اور اس پہ بھی زبر ہے، آخری میں میم ہے، اس پہ جزم ہے تو ہم میم کو آخری میں ظاہر کریں گے. علم یعلم. کلمت یعلم میں یہاں حرف العین ہے اور اس پہ جزم ہے تو ہم عین کو ظاہر کریں گے اور حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. یعلم کے آخری میں میم ہے اور اس پہ جزم ہے. پھر حرف البا ہے کلمت بأن میں. یہاں حکم ہوا اخفاء شفوی، لہذا ہم میم کو ہلکے سے پڑھتے ہوئے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت بأن میں آخری میں نون پہ تشدید ہے تو تشدید کا دھیان رہے. یعلم بأن. پھر یہاں لفظ الجلالہ ہے، مطلب کلمت اللہ. یہاں لفظ الجلالہ کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب نون پہ زبر ہے، تشدید زبر ہے، تو ہم لفظ الجلالہ کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. کلمت یرا میں یہاں را پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے، اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. کلمت کلا میں یہاں لام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کی مقدار میں لام کو پڑھنا ہے. لئن یہاں لام پہ زبر ہے، پھر حمزہ نیچے ہے لہذا یہاں دھیان رہے. لئن. پھر یہاں نون ہے اور اس پہ جزم ہے، اس کے بعد حرف اللام ہے کلمت لم میں، جو کہ لام حروف الادغام میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، لہذا ہم یہ نون کو لام میں داخل کر کے بغیر غنہ کے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. لَإِلَّمْ. پھر کلمت ینتہی ہے، یہاں نون پہ جزم ہے، پھر حرف التا ہے، یہاں بھی حکم ہوا اخفاء تو ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ینتہی. آخری میں ہا ہے اور اس کے نیچے زیر ہے. دھیان رہے کہ ہم اپنی آواز لمبی نہیں کرتے تاکہ یا نہ ظاہر ہو. ہم جیسے ہی ہا کی ادائیگی کرتے ہیں سیدھا ہم حرف اللام پڑھیں گے. ینتہی لنسفعا. کلمت لنسفعن میں یہاں لام پہ زبر ہے اور نون پہ بھی زبر ہے تو یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے. پھر یہاں آخری میں عین ہے اور اس کے اوپر تنوین زبر ہے. اس کے بعد دوسرے والے کلمہ میں یہاں با ہے کلمت بالناصیہ میں اور یہاں اوپر چھوٹی سی میم ہے تو یہاں حکم ہوا اقلاب، جو کہ اقلاب کا معنی ہے حرف کو پلٹ دینا، لہذا ہم نون کو میم میں پلٹ کے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. لنسفعا بالناصیہ. کلمت بالناصیہ میں یہاں نون پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. پھر یہاں حرف الصاد ہے، صاد حروف تفخیم میں سے ہے تو اس کا بھی دھیان رہے. آخری میں تا مدورہ ہے جو کہ آیت یہاں ختم ہوتی ہے، ہم یہاں رکیں گے تو ہم تا مدورہ پہ ہا سے رکیں گے، ہم آخری میں ہا ظاہر کریں گے. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. کلمت ناصیہ کا شرح ہو چکا ہے تو اس کے احکام کا دھیان رہے. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الکاف ہے، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم تنوین کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. آخری میں تا مدورہ ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الخاء ہے کلمت خاطئہ میں، جو کہ تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ہوتی ہے، لہذا ہم یہاں نون ظاہر کریں گے کیونکہ خاء حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم نون کو ظاہر کرتے ہوئے بغیر غنہ کے حکم کو ادا کریں گے. کاذبۃ خاطئہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ. کلمت فلیدع میں دھیان رہے یہاں فا پہ زبر ہے پھر لام پہ جزم ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کا دھیان دیں گے. فلیدعو. پھر یہاں دال پہ جزم ہے تو یہاں حکم القلقلہ ہوا تو ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ پڑھیں گے. آخری میں عین ہے اور اس پہ پیش ہے تو ہم اپنی آواز لمبی نہیں کریں گے تاکہ مد واو نہ ظاہر ہو. فلیدعو نادیہ. کلمت نادیہ میں آخری میں ہا ہے تو اس کا دھیان رہے، ہم یہاں رکیں گے تو ہم آخری میں ہا ظاہر کریں گے. سندع الزبانیہ. کلمت سندعو میں بھی یہاں دال پہ جزم ہے تو ہم اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ پڑھیں گے. آخری میں عین ہے اور اس پہ پیش ہے، یہاں بھی ہم اپنی آواز لمبی نہیں کریں گے تاکہ مد واو نہ ظاہر ہو. پھر کلمت الزبانیہ میں یہاں زائی پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے، ہم 2 حرف کی مقدار میں زائی کو پڑھیں گے. آخری میں تا مدورہ کا دھیان رہے، ہم اس پہ ہا سے رکیں گے. سندع الزبانیہ.
کلا لا تطعه واسجد واقترب. کلمت کلا کا شرح ہو چکا ہے، اس کے حرکات کا دھیان رہے. کلمت تطعه میں یہاں تا ہے پھر حرف الطا ہے، دونوں کی ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے، لیکن دھیان رہے ہم تا کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے، پھر حرف الطا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور اس کے حرکات کا بھی دھیان رہے. تطعه پھر آخری میں یہاں ہاں ہے اور اس پہ پیش ہے، یہاں بھی دھیان رہے کہ ہم ہاں کو صرف پیش سے پڑھتے ہیں، اپنی آواز لمبی نہیں کرتے. تطعه واسجد. کلمت واسجد میں یہاں جو کہ الف ہے، دھیان رہے یہ حمزۃ وصل ہے، حمزۃ وصل لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. پھر یہاں حرف السین ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا ہم سین کو ظاہر کریں گے. آخری میں دال ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ پڑھیں گے. کلمت واقترب میں یہاں بھی حمزۃ وصل ہے، پھر حرف القاف ہے، قاف پہ جو کہ جزم ہے تو ہم قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ پڑھیں گے. یہاں حرف الراء ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، لہذا را کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں با ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا ہم آخری میں با کو ہلاتے ہوئے یہ آیت ختم کریں گے. کلا لا تطعه واسجد واقترب. اب آپ سورۃ العلق کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. ارأیت ان کذب وتولی. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے. دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا. چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے. بس آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وفی الختام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.